دوستو خوش آمدید۔ آخری سبق میں ہم نے یسوع مسیح کی عاجزی کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح اس نے خالق کے طور پر ان لوگوں کو جنہیں اس نے تخلیق کیا تھا ان کو قتل کرنے کی اجازت دی، اور اب ہم خدا کے لیے اپنی بھوک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے بھوکا کیسے رہنا چاہیے۔ یسوع کی ماں مریم خدا کے لیے بھوکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے یسوع کو جنم دیا۔ اور اب ہم پاسٹر مورون بائر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ مریم نے کہا، وہ دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ اور مکاشفہ میں یسوع نے اپنی کلیسیا سے کہا، تو نے کہا میں دولت مند ہوں، میں مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہی مسئلہ ہے، ضرورت کی کمی اور پیاس کی کمی، اجرت کی کمی۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر راضی رہنا۔ خدا کی موجودگی اور فضل اور محبت کے پیمانے پر جو ہماری زندگیوں میں پہلے سے موجود ہے، مطمئن رہنا جو پہلے سے ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ ہم خوش ہیں، ہمیں وہ مل گیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ بھوکے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اس کی زندگی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے یہ نعمت حاصل ہے؟ کیا میں خدا کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں؟ ایک آدمی جو صحرا میں ہے اور ہم جو روحانی صحرا میں ہے۔ ایک آدمی جو صحرا میں ہے اور وہ آدمی جو سچا پیاسا ہے، اور وہ شخص کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔ وہ پانی جو زندگی کا پانی تلاش کرنے کی اپنی خواہش میں مبتلا ہے، زندگی کا پانی۔ اور اگر ہم خدا کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں سب سے اوپر ہے۔ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم اس سے نئی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی کی روٹی کھانا چاہتے ہیں اور زندگی کا پانی پینا چاہتے ہیں۔ مریم بھوکی تھی اور وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ وہ خدا کو اور زیادہ چاہتی تھی۔ وہ موسیٰ کی طرح تھی۔ میرے نزدیک سب سے بڑا جلال جو میں موسیٰ میں دیکھتا ہوں، اور اس کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل لاجواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لاکھوں لوگوں کو برداشت کر سکتا تھا اور ان کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی جو ابھی تک پادری نہیں بنا پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک پادری جو حقیقی معنی میں ایک پادری ہے، نہ صرف ایک مقامی ممبر کو بھر رہا ہے۔ جو واقعی میں پادری ہے وہ جلد ہی موسیٰ کے خوف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ 40 سال تک ان لوگوں کا بوجھ کیسے اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ شکایت کرنا، بڑبڑانا اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، ناخوش بغاوت کرنا، اپنے طریقے سے جانا۔ میرے لیے
یہ بالکل اس کے کردار کے بارے میں لاجواب ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ لاجواب ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں موسیٰ نے اپنی پکار کو سمجھ لیا، اعمال کی کتاب میں، لیکن اسرائیل نہیں سمجھ پایا اور موسیٰ اس لیے تیار نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کے لوگوں کو نجات دلانے میں کیا شامل ہے۔ یہ کسی کو مارنے سے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے تو بالکل بھی نہیں۔ چنانچہ وہ 40 سال تک صحرا میں گیا۔ وہ صحرا کو اچھی طرح جان گیا تھا، اور 80 سال کی عمر میں وہ خدا سے روبرو ملا، اور اس نے خدا کی آواز سنی۔ خدا نے اسے مصر میں بھیجا۔ اس کی حیرت انگیز مثال، جو اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ اسے کھوئے گا، وہ اسے بچا لے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ مصر کے تخت کے وارثوں میں سے ایک تھا، جو فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، یہاں تک کہ وہ واحد وارث تھا۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کا موقع کھو دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کا موقع کھو دیا۔ لیکن وہ روح القدس کی طاقت کے تخت پر واپس آیا تاکہ اس سلطنت کو نیست و نابود اور خاک میں ملا دے۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے مصریوں کو ہر میدان میں عاجز کیا، اور پھر آخرکار ان کی طاقت کے سرچشمہ کو اور ان کی فوج کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ سلطنت واپس نہ رہی۔ میں تصور کرتا ہوں کہ موسیٰ بہت شکر گزار تھا کہ اس نے اس سلطنت کا حصہ بننے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں کر دیا، اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بحر کلزم نہیں تھا، جیسا کہ بے دین مذہبی ماہرین نے ہمیں بتایا۔ تمام مذہبی رہنما بے دین نہیں ہوتے، لیکن کچھ بے دینوں نے کہا کہ یہ صرف ایک بحر کلزم تھا جس سے وہ گزرے تھے۔ بحر کلزم میں فرعون کی پوری فوج کو کیسے ڈبو دیا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے گزرے تھے۔ یہ آثار قدیمہ سے پایا گیا ہے۔ بحر کلزم ایک حصہ ہے جو 500 فٹ گہرا ہے، اور وہاں پر ہم اب بھی کچھ جگہوں پر رتھ کے پہیے نظر آتے ہیں، نشان ہیں کچھ جگہوں پر۔ اور اس نے بحر کلزم کو خدا کے زبردست معجزے کے ذریعے عبور کیا، اور وہ انہیں کوہ سینا پر لے کر آ گیا، جہاں خدا اترا۔ اس نے مافوق الفطرت طور پر پانی اور من فراہم کیا موسیٰ کے ذریعے سے۔ اس نے ہفتے اور مہینوں میں بار بار خدا کے جلال کو دیکھا، آفتوں میں، معجزوں میں اور آگ کے ستون میں، اور یہاں وہ خدا سے روبرو باتیں کر رہا تھا، یعنی خدا اور اس کی گفتگو روبرو ہوا کرتی تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ آج سے کسی اور نے یہ تجربہ کبھی نہیں کیا، کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا۔ اور آخر میں موسیٰ نے کہا، خداوند کیا تو مجھے اپنا جلال دکھائے گا؟ یہ میری نظر میں موسیٰ کی زندگی میں سب سے بہترین اور حیرت انگیز چیز ہے۔ خدا کا سارا جلال دیکھا اس نے، اور روبرو خدا سے باتیں کی اس نے۔ اس نے خدا کو اتنے قریب سے جانا۔
موسیٰ یہ جانتا تھا کہ اس نے ابھی صرف شروعات ہی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خدا لامحدود ہے اور وہ ہمیشہ ہی سے خدا کے لیے بھوکا تھا۔ اے خدا، مجھے اپنا جلال دکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس اس سے زیادہ ہے جتنا میں نے دیکھا ہے، جتنا میں نے تجربہ کیا ہے۔ مجھے اپنا جلال دکھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے آج خدا میں کیا تجربہ کیا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تقریباً کچھ بھی نہیں ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ کیا ہم بھوکے ہیں اور کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ اے خدا، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ خداوند، ہمارے پاس کافی نہیں ہے۔ ہم امیر نہیں بننا چاہتے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک محتاج لوگ بننا چاہتے ہیں۔ اے میرے رب، ہم تیرے دسترخوان کے ٹکڑوں سے کھانا چاہتے ہیں۔ خدا، ہم سے ملاقات کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس آخری گھڑی میں ملاقات کر اور ہمیں اپنا جلال دکھا۔ اے بادشاہ، ہمیں اپنا جلال دکھا۔ اے خدایا، ہمیں خود کفالت سے نجات دلا۔ اے خدایا، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس پر راضی رہنے سے بچا۔ ہمیں بے بسی سے نجات دے۔ اے رب، ہمیں ایسے دل سے نجات دے جو روح اور اطمینان سے مالا مال ہو۔ ہمیں بھوک اور پیاس سے بھر دے۔ اے جلالی رب، اے میرے جلالی رب، تیری تعریف ہو۔ خدایا، ہمیں اپنی بھوک اور پیاس سے بھر دے۔ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے جلالی رب، تیری تعریف ہو۔ کیا ہم خدا کے لیے اپنی بھوک کو کھو سکتے ہیں جس طرح ہم قدرتی طور پر اپنی بھوک کو کھو دیتے ہیں؟ دو اہم طریقے ہیں۔ ہم ایک اچھا کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، اور فطرتاً یہ ہمارے اندر رجحان ہے کہ اگر ہم خدا سے ملیں، کس سے ملیں؟ خدا سے ملیں تو ہم زندگی کی روٹی اور زندگی کے پانی کو لیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم خوش ہیں دنوں تک اور ہفتوں تک۔ ہمیں اب کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت کے ساتھ بنایا ہے۔ ہمیں اپنی روز کی روٹی کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو خدا کی دعا کے بارے میں بتایا، یہاں بالکل بھی قدرتی رزق یا قدرتی خوراک کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اسی گفتگو میں واضح کرتا ہے کہ جب وہ بعد میں واضح کرتا ہے کہ کھانے پینے اور لباس کے بارے میں دعا نہ کرو۔ خدا تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں فوری طور پر اس سے روز کی روٹی مانگنے کی ضرورت ہے۔
اے رب آج مجھ سے بات کر، خدا مجھ سے بات کر آج۔ کل کا من آج کے لیے کافی نہیں تھا۔ اے خداوند آج مجھے اپنا کلام دے، آج مجھے اپنی موجودگی کا اور جلال کا تازہ انکشاف روز کی روٹی تو آج ہمیں دے۔ ہمیں ہر روز اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس سے ملنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے ساتھ جلالی ملاقات کی اجازت دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کل ایسی چیز ہوئی جو آج ہمیں مطمئن کرے گی۔ خداوند تیرے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ آج مجھے اپنا جلال دکھا، اور اپنی قدرتی بھوک کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، شاید یہاں بہت کم لوگوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ اگر ہم 7 یا 8 دن کے روزے رکھیں تو حیرت انگیز طور پر بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، انسانی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ آپ جانتے ہیں جو شخص 40 دن روزہ رکھتا ہے وہ 40 دن تک ہر روز بھوکا نہیں ہوتا۔ اس کا یہی مطلب ہے جب یہ کہتا ہے کہ یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد اسے بھوک لگی، اس کی بھوک واپس آ گئی، اور لمبے روزے کے بعد بھوک واپس آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے روحانی طور پر کافی دن روزے میں گزارے ہوں، بہت دنوں سے زندگی کی روٹی نہ ملی ہو، بہت دنوں سے اس کے دسترخوان سے نہ کھایا ہو۔ ہم اپنی بھوک کھو دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، ہمیں اتنا جنونی اور بنیاد پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اگر ایسا وقت آتا ہے جب ہم واقعی میں اپنے رب سے نہیں ملتے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتیں کھو رہے ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کی نعمتیں پانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم ہدایت کے کتنے الفاظوں میں ہم یہ بھی نہیں سنتے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ راستے سے ہٹنا بہت آسان ہے۔ خداوند ہمیں آج بلکہ ہر روز اپنی نئی بھوک سے معمور اور بھر دے، اور جب خداوند تو ہم سے ملے گا، رب ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر ناپاک اطمینان کے بجائے ایک گہری بھوک چھوڑ دے۔ خدا سے مانگے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک خالی پن ہوتا ہے، اور ہر کوئی اسے کسی نہ کسی طریقے سے بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم زندگی کی روٹی کے بجائے کسی اور چیز کا انتخاب کر کے بھی اسے بھر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے، اور میں اسے بار بار کہتا ہوں کیونکہ آج بہت ضروری ہے۔ لوگ اپنا خالی پن انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ویڈیو گیمز، ہر طرح کی چیزوں سے بھرتے ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہے، اور گندگی سے بھی اپنے آپ کو ہم بھرتے ہیں، گندگی سے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ فحاش نگاری ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اور یہ یقینی طور پر ایک شخص کی زندگی میں شیطان قبضہ اور جبر لاتا ہے۔ لیکن انٹرنیٹ پر اور بھی خطرات ہیں، جیسا کہ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژنز
और हम किसकी सुन रहे हैं? क्या किसी का कलाम रूहानी चीज है? यूहन्ना 6 बाब उसकी 63वीं आयत में यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह और जिंदगी भी है। लेकिन आदम को खुदा की सूरत और मुशाबत में पैदा किया गया था, और आदम जब वो बोला करता था वो रूह के अल्फाज, रूहानी अल्फाज और जिंदगी के अल्फाज कहा करता था। लेकिन जब आदम रूहानी तौर पर मर गया तो वो ऐसे अल्फाज बोलता रहा जो रूह थे, लेकिन अब जिंदगी नहीं बल्कि मौत। असल में वो दोनों बोला करता था। जैसा कि अमसाल की किताब बताती है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। और जब आदम ने बाग छोड़ा तो उसके अल्फाज या तो रूह और जिंदगी थे या रूह और मौत थे। उसने दोनों को जन्म दिया, इसलिए उसने काइन को पैदा किया और हाबिल को पैदा किया। उसने एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो शैतान की तरह था और नस्ल इंसानी में झूठ का बाप था। वो पहला शख्स था जिसने झूठ बोलना शुरू किया और खुद शैतान के काबू में था, और उसने हाबिल को पैदा किया। वाज़े तौर पर मसीह की अलामत, जिसका खून बहाया गया, जैसा कि इब्रानियों ने वाज़े किया है। उसके अल्फाजों में रूह और जिंदगी और रूह और मौत का मरकब था। आजकल शैतान ने लोगों को कायल किया है कि हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देनी चाहिए, क्योंकि कोई मजहबी मसला शामिल नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि बाइबल हमें क्या बताती है। आए जरा मेरे साथ गौर करें। दुनियावी तालीम हासिल करना नामुमकिन है। वो उस्तादजा अपने कलाम से रूह और वो रूहानी जिंदगी दे रहे हैं जो वो रखते हैं। अगर वो बेदीन, नापाक और बेईमान हैं, उनके अल्फाज और उनका मतलब है हमारे दिल में फल पैदा करना। मेरी बात समझ रहे हैं? उनके अल्फाज रूहानी मौत है, सिर्फ मौत। उनके अल्फाज फल पैदा करते हैं हमारे दिलों में, बिल्कुल हर वक्त जब वो बोलते हैं। और हमारे अल्फाज दूसरों में रूह की जिंदगी या मौत पैदा करते हैं। और इसीलिए बाइबल फरमाती है कि हमें अपने होंठों को हमेशा काबू में रखना चाहिए, और जो कुछ हम बोलते हैं उसके बारे में हमेशा हमें मोहतात रहना चाहिए। और इसीलिए खुदावंद यीशु हमें बताता है कि हम अपने हर अल्फाज का अदालत में जवाब देंगे। बहुत कुछ संजीदा अल्फाज हैं ये। क्या खाली बातें, इसका कभी असर हो सकता है? ये हमेशा हमारे अल्फाज हैं जो हमेशा असर रखते हैं। हम खुदा की तरह हैं। आप समझ रहे हैं कि इसकी बातें हमेशा असर रखती हैं, और हम उसकी तरह बनाए गए हैं। और जब हम गिरे, अगरचे चीजें खराब और मुड़ गई थीं, लेकिन हम फिर भी उसकी तरह हैं। और हमारे अल्फाजों में ताकत है। इसीलिए हमने हमारे अल्फाज की ताकत पर सेमिनार किया है। मैं उन लोगों को मशवरा दूंगा जिन्होंने इसे सुना है, वो इसे दोबारा सुने। हमारे लिए भूल जाना आसान है। हमारे अल्फाज ताकतवर हैं। इसीलिए यीशु फरमाता है कि हम अपने हर लफ्ज का हिसाब देंगे। हमारे मुंह ताकतवर हैं। इसीलिए याकूब जुबान के बारे में कहता है, जुबान सारे जंगल और तमाम दरख्तों को आग लगा सकती है, यानी जला सकती है। हमारी जुबान एक चर्च और रास्तबाजी के तमाम दरख्तों को तबाह कर सकती है।
यानी देखा जाए तो जुबान मसीह के जिस्म को तबाह कर रही है। आज अगर हम देखें, एक के बाद एक चर्च में जो चीज मैंने देखी है वो ये है कि चर्च बेवफाई पर यकीन रखता है और उसको फरोग देता है। कैसे? मसीह के जिस्म का तसव्वुर ये है कि अगर आप किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई मनफी बात कहते हैं कि आप किसी को जज कर रहे हैं, तो हमें जज करने की इजाजत नहीं है। तहफीम को खिड़की के बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि ख्याल ये है कि जज ना करें। अगर आप जज नहीं करेंगे तो आपको भी जज नहीं किया जाएगा। किसी की तहफीम करने में जो बुराई पर चलते हैं और किसी को जज करने के दरमियान में एक बहुत बड़ा फर्क है। किसी को जज करना यह है कि मैं कभी नहीं करूंगा, और ये बहुत बुरा है। जैसा कि हम कहते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम दूसरों को भी ये बताते हैं कि ये गलत है। वो देखें, वो शख्स जो कर रहा है, यानी ये जज करना कहलाता है। लेकिन यहां इस आदमी को समझने के लिए वो शैतान खुद है, यानी उसके अंदर शैतान है। खैर, मैं जज नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसका दोस्त बनना है और मैं उसके साथ चलूंगा और उसके साथ मेहरबान होऊंगा। और क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा करना नहीं चाहते? सब्र, 1 मिनट रुकें जरा। क्या हमें तहफीम करने की जरूरत है ना? हमें शैतान के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये इस आदमी के अंदर बदरू है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जज कर रहे हैं। अब आप इस इल्म के साथ क्या करते हैं? क्या आप ये जज कर रहे हैं या नहीं, फैसला करें। अगर आप तनकीद करते हैं और उसकी मुजम्मत करते हैं तो आप जज करते हैं। इसके बजाय हमें क्या कहना चाहिए कि रब रहम कर। मैं जानता हूं, लेकिन तेरे फजल से खुदावंद मेरी हालत भी ऐसी ही होती अगर तेरा रहम और फजल मुझ पर ना होता, और आप उस पर रहम कर सकते हैं। तो आज हम यहां एक जगह चर्च में हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस भाई के बारे में शैतान के साथ उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं। वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वो जज नहीं करना चाहते, वो बस किसी को बताते नहीं। हम और आप ये बात जानते हैं। यहां इस छोटी उंगली में अगर इसके 6 सेल्स हैं जो खराब हो जाते हैं और जख्म बहुत गहरा है, ये एक पैगाम भेजता है ना? ये सिर्फ मेरे हाथ या मेरे कंधे को पैगाम नहीं भेजता, सिर्फ कंधे को नहीं, बल्कि ये मेरे सर को पैगाम भेजता है। लेकिन हमें यहां एक मसला दरपेश है। चर्च में आज लोग अगर खामोश रहें, वो किसी को ना बताएं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला देखा है। यहां कोई मसीह के जिस्म में बेहयाई में चल रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रुको, ये जिस्म से बेवफाई करना है। अगर इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया गया तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, है ना? और इसी तरह चर्च के हर रकन को किसी का वफादार होना चाहिए, रब का और पादरी का, हमारे चर्च के सरबराह का, मकामी चर्च का। ये किसी के खिलाफ बात करना नहीं है कि पादरी के पास जाना और कहना, मैंने इस आदमी को देखा जिसकी पहले से शादी हुई है और ये दूसरी औरत के साथ था। ये उस शख्स के खिलाफ बात करना नहीं है, बल्कि आप अपने चर्च के पादरी की वफादारी कर रहे हैं।
पादरी का वफादार मतलब सरबराह का वफादार और उस जिस्म का वफादार। लेकिन लोग बात करना नहीं चाहते। लेकिन हर शख्स को ज़रूरत है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करे। और क्या होता है? हम अपने सरबराह को नहीं बताते, बल्कि हम कलीसिया में सबको बताते हैं और बात को फैलाते हैं। हम बाकी सबको बता देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चर्च के सरबराह यानी पादरी को बताना चाहिए। उस पर बोझ उतारो और फिर उसे काम करने दो जैसा उसको रब बताएगा। लेकिन पादरी, आप जानते हैं कि एक या दो गुना मसला है वफादारी के बारे में तालीम की कमी होना, कि हमें सर के पास जाकर बताने की ज़रूरत है कि जिस्म में क्या हो रहा है। अगर उज़ा काम नहीं करते हैं तो सर को कभी नहीं पता चल सकता। मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसकी कमर में बहुत दर्द था, बल्कि दर्द उसकी टांग में था, हमेशा से, बल्कि सालों से। और कई तरह के ऑपरेशंस के बाद डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक ही जवाब है, अगर आपको सुकून चाहिए तो हमें इस उज़ा को काटना पड़ेगा जो इस दर्द का सबब है। लेकिन आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि आप आसानी से अपनी टांग को ज़ख्मी कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी टांग को उबलते हुए पानी में डाल सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। खैर, आज कलीसिया का यही हाल है कि उज़ा हमारे काम नहीं कर रहे, सरबराह को कोई पैगाम नहीं भेज रहा, अरकान ज़ख्मी हो जाते हैं और मुतासिर हो जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं और पादरी को खबर तक नहीं है, उसे कोई नहीं बताता। आप जानते हैं कि यहाँ तक कि सिर्फ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिर्फ मुकाशवा से नहीं जानता था, वो उनके साथ 3.5 साल 24 घंटे गुजार कर जाना था। क्या आपको ये नहीं लगता? वो उनको शुरू में मुकाशवा से जाना था, लेकिन वो उन्हें तजर्बे से भी जाना था। वो उन्हें अच्छी तरह जानता था। और देखें, अगर हम तो पादरी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक पादरी सिर्फ वही के जरिए ही भेड़ों को नहीं समझता। ये एक जिस्म है और उज़ा का काम करना चाहिए। फर्ज करें कि आज के बाद कुछ लोग आपके वफादार हो जाएं और आपको बताना शुरू कर दें। जोड़ों की हड्डी टूट जाए या जिस्म में जो कुछ भी हो वो आपको बताने लग जाएं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले, मैं बहुत से ऐसे पादरियों को जानता हूं जो मरियम के बारे में अगला काम जो हम देखने जा रहे हैं वो नहीं कर सकते। वो राज रखना नहीं जानते, ये खसूसियत है। जैसे हम मरियम के बारे में देखेंगे कि वो राज रख सकती थी। मैं ऐसे पादरियों के बारे में जानता हूं। अगर भाई अलिफ कहे और आपको मालूम हो कि यहाँ लाम गुनाह और इंतशार में चल रहा है, पादरी दूसरे लोगों को उसके बारे में बता देगा। बहुत जल्द पूरे चर्च को उस पादरी से पता चल जाएगा। वो सिर्फ चंद को ही बताता है, अपने करीबी दोस्तों को, लेकिन वो बाकियों को बताते हैं। जब ऐसा होता है तो पादरी, आप भूल जाएं कि आपके लोग दोबारा आपके वफादार होंगे। वो अब कभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि एक भेड़ पादरी के पास इस एतराफ़ से आती है कि वो एक गहरी परेशानी में मुब्तला है और पादरी के सामने
اس بات کا اقرار کرتی ہے اور مدد اور دعا مانگنے کی درخواست کرتی ہے، اور پھر جب پادری دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے تو آپ پادری کا عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ انتہائی بری اور غلط بات ہے کہ جب پادری ہی خود کلیسیا کے راز لوگوں کے سامنے عیاں کریں۔ بہتر ہے کہ وہ پادری کا عہدہ چھوڑ دیں۔ اب آپ بالکل توقع نہ رکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ نے اپنی وزارت کو برباد کر دیا ہے۔ اب عوام کا اعتماد بحال ہونے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کوئی راز نہیں رکھ سکتے یا اسے سنبھال نہیں سکتے جو جسم کے اعضاء ارکین آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ اسے بے نقاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر دوبارہ بھروسہ کرے کافی وقت نکل جائے گا۔ خیر، ہمارے پاس آج کے لیے اتنا ہی وقت ہے، لیکن مستقبل کی نشریات کے لیے دیکھتے رہیں، جیسا کہ ہم پاسٹر مورون بائر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔